لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہمارا آج کا ٹاپک ہے یوم عرفہ کی فضیلت اور عید الاضحیٰ. حرمت کے مہینوں کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ ان حرمت کے مہینوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے بننا چاہیے. جتنی ہو سکے ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں اور ان تمام کاموں سے باز رہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے. اور پھر ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی خوب تعظیم کی جائے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کرتے ہیں اور جب اس کی قائم کردہ حدود کو مینٹین کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دن بنیادی طور پر دنیا کے عظیم ترین اور بہترین دنوں میں سے ایک ہیں، اور اس میں سے خاص طور پر ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ فضیلت میں اور بھی زیادہ ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں کے اس موسم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنی نیکیاں کر سکتے ہوں کر لیں، اور جتنا تقوی اور اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری اپنے لیے اکٹھی کر سکتے ہوں اس دنیا کے سفر میں اکٹھی کرتے چلے جائیں، اور ہر طرح کے گناہ سے اور خواہشات نفس کی پیروی سے بچنے کی کوشش کریں. سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. بے شک جو کوئی بھی اپنے رب کی تعظیم والی چیزوں کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اس کے رب کے پاس. لہٰذا ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ان دنوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، اور ان میں سے بعض دنوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیتوں سے نوازا ہے کہ جس کے نتیجے میں ان دنوں کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. مثال کے طور پر یوم عرفہ کا دن اور قربانی کا دن. تو آج ہم یوم عرفہ کے دن کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کی کیا فضیلتیں ہیں، تاکہ ہم اچھی طرح سے اس کی قدر و قیمت کو پہچان لیں اور اس کی جو حرمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اس کو مینٹین کریں اور اس کا ایک ایک لمحہ بھی ہم ضائع نہ ہونے دیں. یوم عرفہ کا دن کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ہمارے سامنے انسانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی دعائیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر خوشی سے اور شوق سے اللہ تعالیٰ کے ان مقدس کردہ مقامات کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں. یوم عرفہ کی فضیلت بہت سارے حوالوں سے ہے. ہم یہاں پر تقریباً 7 سے 8 ایسے پہلو ڈسکس کریں گے کہ جو یوم عرفہ کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر یوم عرفہ جو ہمارے حرمت کے مہینے ہیں ان میں سے ایک دن ہے، اور یہ جو ذو الحج کے 10 دن ہیں، پہلے 10 دن ہیں، ان میں بھی سب سے افضل ترین ہے، اور یہ ان الایام المعلومات میں آتا ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تاکہ یہ اپنے جو بھی فائدے دنیاوی سمیٹ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے رہیں ایام معلومات میں. اور پھر اس کی فضیلت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے اپنی کتاب میں، جو اس بات کی دلالت ہے کہ اس کی جو فضیلت ہے اور اس کی جو عظمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے. سورۃ البروج کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں الشاہد سے مراد یوم الجمعہ ہے، والمشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، اور موعود سے مراد قیامت کا دن ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج کی آیت نمبر 3 میں خاص طور پر عرفہ کے دن کا ذکر المشہود کہہ کے کیا ہے. دوسرا پہلو جو یوم عرفہ کی فضیلت کو بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس دن ہمارا دین اسلام مکمل طور پر ہم مسلمانوں کے لیے نازل کر دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہمارے اوپر مکمل ہو گئی تھی. جیسا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی یہودیوں میں سے آپ کے پاس آیا
اور کہنے لگا اے امیر المؤمنین، آپ لوگوں کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے کہ جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو اپنا عید کا دن مناتے۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ایو آیتن، کون سی آیت ہے وہ؟ تو اس یہودی نے جواب دیا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا قد عرفنا ذلک الیوم، ہم نے اس دن کو اچھی طرح پہچان رکھا ہے، اور اس جگہ کو بھی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مبارک آیت نازل ہوئی تھی، اور اس وقت وہ عرفہ میں موجود تھے اور جمعہ کا دن تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس یہودی کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ ہم مسلمان اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم نعمت کو ہمارے اوپر مکمل کیا تھا اور کہاں مکمل کیا تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی عظمت کو نہیں پہچانتے۔ تیسرا پہلو جو عرفہ کے دن کی اہمیت کو واضح کرتا ہے وہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر مسلمانوں کے لیے خوشی اور عید کا دن ہے، جیسا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کا دن اور قربانی کا دن اور تشریق کے دن ہم اہل اسلام کے لیے عید کے دن ہے، خوشی کا دن ہے، وہی ایام اکل و شرب، اور یہ ہمارے کھانے اور پینے کے دن ہے۔ تو تیسرا پہلو یہ ہے کہ یوم عرفہ جو ہے وہ بنیادی طور پر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ چوتھا پہلو جو کہ یوم عرفہ کی اہمیت کو واضح کرتا ہے وہ یہ ہے کہ عرفہ بنیادی طور پر حج کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص عرفہ میں وقوف نہیں کر پاتا تو گویا اس کا سارا حج جو ہے وہ حج اس کا مقبول نہیں ہوگا یا اس کا حج مکمل نہیں ہوگا، چاہے وہ معذور ہو چاہے وہ معذور نہ ہو۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن یعمر الدیلی کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے ساتھ میں موجود تھا اس وقت جب آپ عرفہ میں موجود تھے، تو آپ کے پاس نجد سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ذرا حج کے بارے میں بتائیے کہ اس کی کیا کیفیت ہے، یہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحج عرفۃ، حج جو ہے وہ بنیادی طور پر عرفہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص عرفہ کا وقوف نہیں کر پاتا تو اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ فمن جاء قبل صلاۃ الفجر من لیلۃ جمع فقد تم حجہ، تو جس کسی نے عرفہ کا وقوف کیا گویا اس نے اپنے حج کو مکمل کر لیا۔ تو یہ ہے یوم عرفہ یا عرفہ کے دن کی چوتھی فضیلت کہ اس کے بغیر جو ہے وہ حج نامکمل ہوتا ہے۔ پانچویں فضیلت یوم عرفہ کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ فخر کا اظہار کرتے ہیں آسمان والوں کے درمیان بیٹھ کر زمین والوں کے اوپر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فخر کا اظہار کرتے ہیں عرفات والوں پر اپنے آسمان والوں فرشتوں میں بیٹھ کر، اور پھر ان سے کہتے ہیں دیکھو آج میرے بندے کس طرح سے جو ہے وہ مٹی میں اٹے ہوئے بالوں کے ساتھ میرے سامنے حاضر ہو گئے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر فخر کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ میری خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اور اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر دنیا کے ہر گوشے سے اکٹھے ہو کر اس میدان میں صرف ایک اللہ تعالیٰ کی خاطر آئے ہیں اور لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ چھٹا پہلو جو کہ یوم عرفہ کی فضیلت کو بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ بہت سارے انسانوں کو آگ سے آزاد کرتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی بڑی تعداد میں آگ سے آزاد کرتے ہوں جتنے کہ عرفہ کے دن کیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قریب ہو جاتے ہیں اس دنیا سے اور پھر فخر کا اظہار کرتے ہیں اہل عرفات پر اپنے فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ سب کس کی خاطر آئے ہیں؟ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر آئے ہیں۔ تو اس دن کی ایک اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں
اور ان کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگرچہ یہ بات خاص طور پر اہل عرفہ کے بارے میں ہے، لیکن علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک عام اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ عرفہ کے دن چاہے کوئی حاجی ہے چاہے کوئی غیر حاجی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کر کے اس اعلان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہی رائے الحافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ عرفہ کا دن بنیادی طور پر آگ سے آزادی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن آگ سے بہت ساری گردنوں کو آزاد کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان عرفہ میں وقوف کی حالت میں موجود ہوں یا وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں اور حج کی قدرت اور استطاعت نہ رکھتے ہوں۔ لہٰذا تمام مسلمان اس اعلان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کثرت سے توبہ اور استغفار کر کے عرفہ کے دن اپنے آپ کو بخشوا سکتے ہیں اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر سکتے ہیں۔ 7واں پہلو جو یوم عرفہ کی فضیلت کو اجاگر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یوم عرفہ بنیادی طور پر دعا کا دن ہے، اور اس دن ہماری زبانیں تر رہنی چاہیے کلمہ توحید کے ساتھ، اور ہمارے دلوں سے بھی ایک ہی آواز آنی چاہیے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا۔ طلحہ بن عبید اللہ ابن کریس کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا وہ ہے جو یوم عرفہ کے دن مانگی جائے۔ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، اور بہترین کلمات وہ ہیں جو میں کہتا ہوں اور مجھ سے پہلے انبیاء بھی کہتے رہے، اور وہ کلمات یہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لک۔ تو یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کو کثرت سے عرفہ کے دن علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ادا کرنا چاہیے، اور اس ذکر سے ہماری زبانیں تر رہنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے یوم عرفہ کے دن کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور جو دعائیں بھی اپنی جو پریشانیاں مصیبتیں اور تکلیفیں ہم اللہ تعالیٰ سے شیئر کر سکتے ہوں، دعا کی شکل میں اس دن ہم شیئر کر سکتے ہیں۔ اور علماء کرام کا پھر یہاں پر یہ کہنا ہے کہ یہ جو دعا کی فضیلت بیان کی گئی ہے عرفہ کے دن کے حوالے سے، یہ صرف اور صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تمام لوگ جو حج میں شامل نہیں ہو سکے اور اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ یوم عرفہ کی فضیلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس دن نہ صرف روزہ رکھیں بلکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کریں، اور گڑ گڑا کر اور رو کر جتنی دعائیں کر سکتے ہوں وہ کی جائیں، اور اس دن کے بارے میں امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ اور پھر یہ جو کلمات حدیث میں آئے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ان کو بھی کثرت سے دہرایا جائے۔ اور ان کلمات کے دہرانے کے پیچھے راز یہ ہے بنیادی طور پر کہ حدیث ابن عباس ہمارے پاس ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو بنیادی طور پر ہم اس وعدے یا اس ایگریمنٹ یا اس کانٹریکٹ کو دہرا رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا تھا۔ اور اس سلسلے میں ہمارے پاس اس کانٹریکٹ کے بارے میں یا اس عہد کے بارے میں حدیث ہے جو اس کو تفصیل سے بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی تمام نسل کو نکالا اور پھر ان سب کو پھیلا دیا، پھر ان سے بات چیت کی اور ان سے کہا، ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ان سب نے بیک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ عہد تم سے اس لیے لیا ہے اور اس پر تمہیں گواہ ٹھہراتا ہوں تاکہ قیامت والے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم غافل تھے، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تاکہ تم لوگ یہ عذر پیش نہ کر سکو کہ چونکہ ہمارے ماں باپ شرک میں مبتلا تھے لہٰذا ہم اپنے خالق حقیقی کو پہچان نہ سکے۔ اب یہ جو عہد اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی نسلوں سے لیا تھا، یہ بنیادی طور پر اس عہد کی تجدید ہے جب ہم اپنی زبان سے یہ کلمات توحید کے دہراتے ہیں کہ جس میں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یوم عرفہ کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ہمیں پوری امید کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اور کسی بھی لمحے کو ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نہیں جانتے کہ کون سا ایسا لمحہ آ جائے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں۔
لہٰذا ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے خاص طور پر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو جو کہ دنیا بھر میں ہر گوشے میں اسلام کی وجہ سے جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کو بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ کشمیر کے مسلمان جو کہ ہمارے بہن بھائی ہیں، فلسطین کے مسلمان جو کہ یہودیوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور اسی طرح سے برما کے مسلمان جو کہ بدھوں کے ہاتھوں بہت زیادہ اذیت اٹھا رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان مبارک اور مقدس لمحات میں ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ جہاں ہم اپنے لیے دعا مانگیں وہاں ہم اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اس کے بعد آٹھویں نمبر پر یوم عرفہ کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس دن شیطان بہت چھوٹا ہو جاتا ہے اور پست ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی دیکھتا ہے اپنے بندوں پر تو اس وقت اس کو سخت مایوسی ہوتی ہے، اور یہ بات ہمیں پتہ چلتا ہے طلحہ بن عبید اللہ ابن کریس کی حدیث سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی دن شیطان کو اتنا پست اور اتنا ذلیل اور اتنا رسوا نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی اتنا غضبناک دیکھا گیا جتنا کہ وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے، اور ایسا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ کے بندوں پر نازل ہوتا دیکھتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہوں سے بھی تجاوز فرما رہا ہے تو یہ چیز اس کو مزید غضبناک کر دیتی ہے۔ اور یہاں پر ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اگر حاجیوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ یوم عرفہ کے دن میدان عرفات میں اکٹھے ہو چکے ہیں اور حج کے اہم ترین رکن کی ادائیگی کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی یہ ہم مسلمانوں پر مہربانی اور نعمت ہے کہ جو گھروں میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت اور اپنی رحمت کی دعوت دی ہے، اور ان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں، کیونکہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پچھلے اور اگلے سال کے آنے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو صرف ایک دن روزہ رکھ کے وہ تمام افراد جو حج میں شامل ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے لیکن ان کے دل میں یہ تڑپ موجود ہے کہ کسی طرح سے وہ حج میں شامل ہو جائیں، تو اگر وہ اپنے گھروں پر بھی بیٹھے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مایوس نہیں کیا، بلکہ ان کو ایک ایسے انعام سے نوازا ہے کہ اگر وہ ایک دن روزہ رکھ لیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن کا روزہ ہمارے پچھلے اور اگلے آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے اور ہم ان بہترین دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ آگے چونکہ ہمارے سامنے اب عید الاضحیٰ ہے، اور عید الاضحیٰ کے حوالے سے بھی اہم سنتیں اور احکام ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے اور اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ ان کو پڑھ لینا چاہیے تاکہ ہم عید الاضحیٰ کو اس کی تمام تر سنتوں کے ساتھ منا سکیں۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے بنیں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ بنیادی طور پر یہ مختلف ایام اور مختلف لمحات ہماری جو اطاعت اور فرما برداری کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ گاہے بگاہے ہمیں یاد کرواتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا پرہیزگار بندے بننا ہے اور ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو ان دنوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں ذکر کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، اور عید الاضحیٰ بنیادی طور پر مسلمانوں کی عید میں سے عظیم ترین اور افضل ترین دن ہے، اس لیے کہ یہ بہترین ایام میں، بہترین دنوں میں اور بہت ہی عزت والے دنوں میں آئی ہے، جو کہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، اور اس میں بہت سارے ایسے شاعر ہیں کہ جن کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی پیش کرتے ہیں نذرانے کے طور پر، اور قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین اعمال میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے ہاتھوں سے قربانی پیش کیا کرتے، آپ خود اسے ذبح کرتے، اس کے اوپر تسمیہ پڑھتے اور اللہ اکبر کہہ کے اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسی قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش نہ کریں کہ جس میں کسی قسم کا کوئی عیب ہو، کیونکہ ہم جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کو دینا چاہتے ہیں وہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی بہترین چیز ہونی چاہیے۔ لہٰذا قرآن اور سنت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بہترین اور
بہت ہی موٹی اور بہت قیمتی قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنی چاہیے۔ امامہ بن سہل کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی عادت تھی کہ ہم اپنی قربانیوں کو خوب پالتے پوستے تھے، یہاں تک کہ جب وہ صحت مند ہو جاتی تو پھر اس کے بعد ہم اس کی خدمت کرتے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیتے۔ جس کسی کے پاس قربانی کی قیمت نہ ہو اور پھر اسے عید الاضحیٰ کے دن قربانی کی قیمت میسر آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس دن بھی جو عید الاضحیٰ کے قربانی کے دن ہیں ان میں سے کسی دن بھی قربانی پیش کر سکتا ہے۔ اور جس کسی نے قربانی کرنی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن ان 10 دنوں میں نہ کاٹے۔ تمام گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہے، اور یہ قربانی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور عبادت کے طور پر پیش کی جاتی ہے، لہٰذا کسی بھی حوالے سے اس میں کسی فخر کا اظہار کرنا، ریاکاری کا اظہار کرنا یاد رہنا چاہیے ہمیں کہ ہماری اس عبادت کو ضائع کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ریاکاری اور فخر قطعاً پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ہم عید الاضحیٰ کا دن گزار لیں تو ہمارے پاس ایام التشریق کے دن آتے ہیں۔ عید والے دن علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ روزہ رکھنا حرام ہے، اور ایام التشریق میں بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ عید کے بعد کے 3 دن ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ، تشریق کے جو دن ہیں وہ بنیادی طور پر کھانے اور پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ عید الاضحیٰ سے لے کے بلکہ اس سے پہلے بھی یوم عرفہ کے دن ہم روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر توبہ اور استغفار کریں، اور جو دعائیں ہمارے دل میں ہوں، جو خواہشات ہمارے اندر تڑپ رہی ہوں، وہ سب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کے بعد عید والے دن ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، اور پھر ایام التشریق میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور ایسی تمام منکر چیزوں سے عید کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے ان سے دور رہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ عید والے دن سے لے کے تشریق کے دنوں تک ہم ان دنوں کو اللہ تعالیٰ کے شکر کا دن اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا دن بنا لیں، ان تمام نعمتوں پر جو اس نے ہمیں عطا کی اور جو اس نے ہمیں دی۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ ہم سے یہی مطالبہ کرتے ہیں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ۔ اب ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان معلومات دنوں میں خوب یاد کریں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اس نعمت پر جو اس نے یہ چوپائے ان سب کو عطا کیے رزق کے طور پر، فَكُلُوا مِنْهَا، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اس میں سے خود بھی کھائیں اور اپنے ساتھ ضرورت مندوں کو بھی کھلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان بہترین دنوں سے بالعموم اور ذی الحج کے 10 دنوں سے بالخصوص اور یوم عرفہ سے خاص طور پر پورا فائدہ اٹھا سکیں، اللہ تعالیٰ کی بھرپور عبادت اور فرما برداری کریں، روزے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور جہاں اپنے لیے دعا کریں وہاں دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، اور دوسروں میں اپنے ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کو یاد رکھیں جو اس دنیا کے مختلف گوشوں پر اسلام کی خاطر مظالم سہ رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك